السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ان الحمد للہ نحمده ونستعینه ونستغفره ونعوذ باللہ من شرور انفسنا ومن سیئات اعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله تعالى عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم، من همزه ونفخه ونفثه. بسم الله الرحمن الرحيم. يا نساء النبي من يأت منكن بفاحشة مبينة يضاعف لها العذاب ضعفين وكان ذلك على الله يسيرا. ومن يقنت منكن لله ورسوله وتعمل صالحا نؤتها أجرها مرتين وأعتدنا لها رزقا كريما. يا نساء النبي لستن كأحد من النساء إن اتقيتن فلا تخضعن بالقول فيطمع الذي في قلبه مرض وقلن قولا معروفا وقرن في بيوتكن ولا تبرجن تبرج الجاهلية الأولى وأقمنا الصلاة وآتينا الزكاة وأطعنا الله ورسوله إنما يريد الله ليذهب عنكم الرجس أهل البيت ويطهركم تطهيرا. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. رب زدني علما. ہر قسم کی حمد و ثنا اللہ خالق کائنات مالک ارض و سما کے لیے. انگنت لا تعداد درود و سلام آقا دو جہاں محمد مصطفیٰ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی ذات گرامی پر. محترم سامعین کرام، کم و بیش آج سے 1400 سال پہلے 10 محرم الحرام کی تاریخ تھی اور جمعے کا دن تھا کہ سیدنا حسین ابن علی رضی اللہ تعالی عنہ کی میدان کربلا میں شہادت وجود میں آتی ہے. اللہ تعالیٰ کی قدرت اور اتفاق سے آج ٹھیک 1400 سال بعد بھی 10 محرم الحرام کا دن ہے اور جمعے کا دن ہے. یقیناً یہ حضرت حسین رضی اللہ تعالی عنہ
شہزادہ جنت کی شہادت کا دن ہے، تو اس موافقت و مناسبت کے حوالے سے میں نے چاہا کہ عمومی فضائل اہل بیت کے ساتھ حسنین کریمین رضی اللہ تعالی عنہما کے فضائل اور مناقب کو پیش کیا جائے، اور اس آڑ میں جن خرافات کو مسلمانوں نے اپنے معاشرے کا حصہ بنایا ہے ان کی قرآن و سنت کے دلائل کی روشنی میں وضاحت کی جائے کہ کیا آیا یہ واقعہ کربلا کی نسبت سے کیے جانے والے مسلم معاشرے کے اندر یہ جو اعمال ہیں قرآن و سنت کے میزان میں کیا یہ صحیح یا غلط ہیں۔ تو آئیے اپنی بات کو شروع کرتے ہیں اس بات سے کہ سیدنا حسن و حسین رضی اللہ تعالی عنہما پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کے نواسے، ان کی ولادت باسعادت ہجرت مکہ سے مدینہ کی طرف مسلمانوں نے جب کر لی تو اس کے بعد ان کی ولادت ہوتی ہے۔ سیدنا علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شادی سیدہ فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالیٰ عنہ خاتون جنت بلکہ جنت کی عورتوں کی سردار سے جب وجود میں آتی ہے تو بڑی ہی تعجب کی بات ہے۔ ہمارے ہاں تو یہ ذہن پایا جاتا ہے، یہ فکر پائی جاتی ہے کہ محرم الحرام کے مہینے میں شادی نہ کی جائے، محرم الحرام کے مہینے میں شادی کی ہوئی نبھتی نہیں، ٹوٹ جاتی ہے، میاں بیوی میں محبت پیدا نہیں ہوتی، دراریں پڑ جاتی ہیں، نفرتیں پیدا ہو جاتی ہیں۔ لہذا ان چیزوں سے بچنے کے لیے عام طور پر جو ذہن مسلم معاشرے میں پایا جاتا ہے وہ کیا ہے کہ اس مہینے میں شادی نہ کی جائے، بلکہ اگر میں یہ کہوں تو مبالغہ نہ ہوگا کہ کچھ لوگ تو یہاں تک خیال رکھتے ہیں کہ شادی شدہ آدمی بھی محرم کے مہینے میں اپنی بیوی کے قریب نہ جائے۔ تو آئیے اس بات کو جانتے ہیں۔ خود شیعہ مکتبہ فکر کی کتابوں کو آپ پڑھیں تو ہمیں یہ مستند حوالے ملتے ہیں کہ سن 4 ہجری ہے، محرم الحرام کا مہینہ ہے، اور محرم کی 21 تاریخ ہے کہ سیدنا علی المرتضی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شادی سیدہ فاطمہ سے ہوتی ہے۔ تو حضرت علی اور فاطمہ جگر گوش رسول صلی اللہ علیہ وسلم، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی بیٹی کا رشتہ اپنے چچا زاد بھائی حضرت علی کو دیا۔ یہ شادی نبھی کے نہیں، یہ شادی قابل رشک بنی کے نہیں۔ کیا اس شادی کے اندر کوئی دراڑ پڑی؟ کیا اس شادی کے بعد میاں بیوی کے درمیان کوئی اختلاف، کوئی نفرت پیدا ہوئی؟ تو لا محالہ یہ فکر، یہ ذہن، یہ تصور غلط ہے کہ محرم کے اندر کی جانے والی شادی جو ہے وہ نبھتی نہیں ہے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے سیدہ خدیجہ رضی اللہ تعالی عنہا سیدنا حسنین کریمین کی نانی اماں کے ساتھ جب شادی فرمائی تو محرم کا مہینہ تھا۔ پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی ایک دوسری بیوی، ہم سب مومنوں مسلمانوں کی ماں حیی ابن اخطب سردار یہودی کی بیٹی سیدہ صفیہ رضی اللہ تعالی عنہ سے جب نکاح کیا، شادی کی تو مہینہ محرم کا تھا، جس سے یہ واضح ہوا کہ محرم